السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اس بل کو پڑھ کے آپ کو ایسا لگے گا کہ اس بل میں ایسی کوئی متضاد چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ ڈیپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بل ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، وراثتی حقوق کے بارے میں بھی، اور مرد اور عورتوں کی مخصوص جابز اور جگہوں کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اس ایکٹ کو میں نے اردو کے اندر ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس بل کی ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا کہ اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی مرد مرد سے اور عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس بل کے لیے میں نے اپنے ایک دوست وکیل سے رہنمائی حاصل کی ہے، اور جب یہی قانون زمبابوے کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے صدر کا کیا رد عمل تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو بل کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا۔ سٹارٹ کے اندر آپ کو بورنگ لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ جو بل اور ایکٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں اس ویڈیو کی ٹرانسلیشن کر سکوں۔ کیونکہ انگلش ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا مقصد عام انسان کو اس بل کے بارے میں بتانا ہے تاکہ ہم اپنا رد عمل دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ لباس پہننے والے مردوں پر اور مردانہ لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، سنن ابو داؤد۔ اس قانون کے اندر مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ جو بھی اپنی جنس تبدیل کرے گا اس کی جنس کے خانے کے اندر ٹرانسجینڈر میل یا ٹرانسجینڈر فیمیل لکھا جائے گا۔ اگر وہ خالی یہ لکھ دیں کہ مرد یا عورت، ٹرانسجینڈر نہ لکھیں، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نکاح کرتے ہیں تو اس کے خانے کے اندر مرد یا عورت لکھا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت لے کر گورنمنٹ اسکول کے اندر عورتوں کے اسکول میں جاب حاصل کر سکتا ہے، عورتیں مردوں کے اسکول میں جا سکتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ اگر کسی کا جائیداد کا رولا ہے عورت کا، تو وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پر ٹرانسجینڈر میل لکھے گی، جس سے اس کو پراپرٹی کے اندر مرد جتنا حصہ ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے عورتیں مرد لکھوا کر بعد میں امامت کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی لڑکی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہو اور شادی شدہ ہو تو وہ مرد لکھوا کر اپنا نکاح ختم کر کے دوسرے کے ساتھ چلی جائے، یا عین ممکن ہے کہ برات والے دن وہ ایسا کرے کہ میں مرد ہوں اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بے پردگی اور بے حیائی کو بھی فروغ ملے گا۔ بے شمار عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا کر مردوں کے لیے مخصوص سرکاری ملازمتوں کے لیے بھی درخواست دینے کی اہل بن جائیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرد عورتوں کے واش روم استعمال کریں اور عورتیں مردوں کی۔ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ قانون ہم پر امریکہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ ایسا ہی قانون 2015 میں زمبابوے کے اندر بھی انہوں نے لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا۔ حالانکہ وہ کرسچن ملک تھا، اس کے صدر نے مردوں کو مردوں کی جیلوں میں اور عورتوں کو عورتوں کی جیلوں میں بند کر دیا، اور بولا کہ مجھے اولاد پیدا کر کے دکھائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وراثتی جائیداد کا ہوگا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے۔ To provide for protection, relief and rehabilitation of rights of the transgender person and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ، ریلیف اور بحالی کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود اور اس سے جڑے تمام واقعاتی معاملات فراہم کرنا۔ Whereas it is expanded to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of the transgender persons and their welfare for matters connected therewith and incidental thereto۔ جب خواجہ سراؤں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود اور اس سے وابستہ اور معاملات کے تحفظ اور واقعاتی معاملات کا مناسب انتظام کرنا۔ It is hereby enacted as follows۔ یہ اس طرح نافذ کیا جاتا ہے۔ Short title, extent and commencement۔ This act may be called the Transgender Person Protection of Rights Act 2018۔ مختصر عنوان، حد اور آغاز۔ اس ایکٹ کو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 کہا جا سکتا ہے۔ اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان۔ یہ پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔
It shall come into force at one. یہ ایک ہی وقت میں نافذ ہو جائے گا. In this act unless there is anything repugnant in the subject or context. اس ایکٹ میں جب تک کہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی متضاد چیز نہ ہو. ایکٹ مینز دی ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018. ایکٹ سے مراد ٹرانسجینڈر افراد حقوق کا تحفظ ایکٹ 2018 ہے. CNIC مینز کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. شناختی کارڈ سے مراد کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہے. کمپلیننٹ مینز اے ٹرانسجینڈر پرسن ہو ہیز میڈ اے کمپلین آن بینگ اگریوڈ بائی این ایکٹ آف ہراسمنٹ. شکایت کنندہ کا مطلب ہے ایک ٹرانسجینڈر شخص جس نے ایک ہراساں کرنے کے عمل سے متاثر ہونے پر شکایت کی. CRC مینز چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور بی فارم. CRC کا مطلب چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا بی فارم. جینڈر ایکسپریشن ریفر ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر جینڈر آئیڈینٹی اینڈ اور دی ون دیٹ از پرسیوڈ بائی ادرز. جنسی اظہار کسی شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی پیشکش، صنفی شناخت اور یا وہ جو دوسروں کے ذریعے سمجھی جاتی ہے. جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل، فیمیل اور بلینڈ آف بوتھ اور نیدر دیٹ کین کورسپونڈ اور نوٹ ٹو دی سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ. جینڈر کی شناخت اس کا مطلب ہے ایک شخص کا اندرونی اور انفرادی احساس خود کو مرد، عورت یا دونوں کا مرکب یا نہ ہی جو پیدائش کے وقت تجویز کردہ جنس کے مطابق رکھتا ہے یا نہیں. گورنمنٹ مینز دی فیڈرل گورنمنٹ. حکومت سے مراد وفاقی حکومت. ہراسمنٹ انکلوڈز sexual, physical, mental and psychological harassment, which means any aggressive pressure or intimidation intended to cause unwelcome sexual advance, request for sexual favors or other verbal or written communication or physical conduct of a sexual nature or sexually demeaning attitudes causing interference with living mobility or work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work or living environment, including the attempting to punish the complainant for refusal to comply with such request or to bring forth the complaint. ہراساں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جارحانہ دباؤ یا دھمکی کا مقصد ناپسندیدہ جنسی اشتعال انگیزی، جنسی احساسات یا دیگر تحریری مواصلات یا کام کی کارکردگی کے ساتھ یا اس طرح کی درخواستوں کی تمیل کرنے سے انکار کرنے یا شکایت کو سامنے لانے کے لیے شکایت کنندہ کو سزا دینے کی کوشش سمیت ایک ڈرانے والا غیر معمولی کام یا رہنے کا ماحول پیدا کرنے کے ساتھ ہے. نادرا مین دی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. نادرا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. نوٹیفیکیشن مینز اے نوٹیفیکیشن پبلشڈ ان گیزٹ. نوٹیفیکیشن سے مراد وہ نوٹیفیکیشن جو اس گیزٹ میں شائع ہوا ہے. PMDC مینز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میڈ انڈر دی PMDC آرڈیننس 1962. PMDC سے مراد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے جو PMDC آرڈیننس 1962 کے تحت بنائی گئی. پریسکرائبڈ مینز پریسکرائبڈ بائی رولز میڈ بائی دی گورنمنٹ انڈر دس ایکٹ. مقرر کردہ سے مراد اس ایکٹ کے تحت حکومت کی طرف سے بنائے گئے قواعد کے ذریعے مقرر کیا گیا ہے. رولز مین دی رولز میڈ انڈر دس ایکٹ اینڈ قواعد کا مطلب جو اس ایکٹ کے اندر بنائے گئے ہیں. اور ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از. ٹرانسجینڈر شخص ایک ایسا شخص ہے جو انٹرسیکس خنثی ود مکسچر آف میل اینڈ فیرول جینیٹل فیچرز اور کوگنیٹل ایمبیگیوٹیز اور اینٹی سیکس خنثی مراد اور فیرول کنجیکٹل خصوصیات یا پیدائشی ابہام کے مرکب کے ساتھ یا انلرچ اسائنڈ میل ایل برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن. اور خواجہ سرا نے پیدائش کے وقت مرد کو تجویز کیا لیکن جنیاتی چھٹکارا یا کاسٹریشن سے گزرتا ہے. یا ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دی سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپیکٹیشنز بیسڈ آن دی sex they were assigned at the time of their birth. ایک ٹرانسجینڈر مرد، ٹرانسجینڈر عورت، خواجہ سرا یا کوئی بھی وہ شخص جس کی صنفی شناخت اور یا صنفی اظہار مختلف ہو، سماجی اصولوں اور ثقافتی توقعات کی بنیاد پر جنس انہیں ان کی پیدائش کے وقت تجویز کی گئی تھی. A word of expressions
not defined in the Act shall have the same meaning as assigned to in the Code of Criminal Procedure 1B, 9B اور پاکستانی پینل کوڈ 1860 XLV of 1860۔ ایک لفظ یا اظہار جس کی وضاحت ایکٹ میں نہیں کی گئی ہے، اس کے وہی معنی ہیں جو اسے ضابطہ فوجداری 1B، 9B یا پاکستان پینل کوڈ 1860 XLV 1860 میں تفویض کیے گئے ہیں۔ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act۔ ٹرانسجینڈر شخص کی شناخت۔ ایک ٹرانسجینڈر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس ایکٹ کی دفعات کے مطابق اپنی خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق پہچانا جائے۔ A person recognized as transgender under subsection shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to نادرا۔ ذیلی دفاع کے تحت ٹرانسجینڈر کے طور پر تسلیم شدہ شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق تمام سرکاری محکموں میں اپنا اندراج کرا سکتا ہے، لیکن یہ نادرا تک محدود نہیں۔ ایوری ٹرانسجینڈر پرسن being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNSI CRC driving license and passport in accordance with the provision of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws۔ ہر ٹرانسجینڈر شخص جو پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، نادرا آرڈیننس 2000 یا کسی دوسرے متعلقہ قانون کی دفعات کے مطابق شناختی کارڈ، CRC ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ پر نادرا کے ساتھ خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق اپنا اندراج کرانے کا حق رکھتا ہے۔ A transgender person already issued CNSI by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity on the CNSI, CRC driving license and passport in accordance with the provision of the NADRA Ordinance 2000۔ نادرا کی جانب سے پہلے سے جاری کردہ شناختی کارڈ کے مطابق ٹرانسجینڈر شخص کو نادرا آرڈیننس 2019 کی دفعات کے مطابق شناختی کارڈ، CRC ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ پر اپنی شناخت کے مطابق نام اور جنس تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ Prohibition against discrimination۔ Person shall discriminate against a transgender person on any of the following grounds namely۔ امتیازی سلوک کے خلاف ممانعت۔ کوئی بھی شخص مدرجہ ذیل میں سے کسی بھی بنیاد پر ٹرانسجینڈر شخص کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا۔ دی ڈینائل آف اور ڈسکنٹینیویشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ سروسز دیئرآف۔ ادارے اور اس کی خدمات، تعلیمی ادارے اور ان کی خدمات میں غیر منصفانہ سلوک سے انکار۔ دی انفیئر ٹریٹمنٹ آکوپیشن ان اور ان ریلیشن ٹو امپلائمنٹ، ٹریڈ اور دی ڈینائل آف اور ٹرمینیشن فرام امپلائمنٹ اور آکوپیشن۔ غیر منصفانہ سلوک پیشے میں یا اس کے سلسلے میں روزگار، تجارت یا ملازمت یا پیشے سے انکار یا اس سے برطرفی۔ دی ڈینائل آف اور ڈسکنٹینیویشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ان ہیلتھ کیئر سروسز۔ صحت کی دیکھ بھال میں غیر منصفانہ سلوک سے انکار یا اس کا خاتمہ۔ دی ڈینائل آف دی ڈسکنٹینیویشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ود ریگارڈ ٹو access to or provision or enjoyment of use of any goods, accommodation, service, facility, benefit, privilege or opportunity dedicated to the use general public or customarily available to the public۔ کسی بھی سامان، رہائش، خدمت، سہولت، فائدہ یا مناسب طریقے سے استعمال کرنے کے سلسلے میں یا فراہمی یا لطف اندوزی کے سلسلے میں غیر منصفانہ سلوک سے انکار یا بند کرنے یا عام طور پر پبلک کے لیے دستیاب ہے۔ دی ڈینائل آف اور ڈسکنٹینیویشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ود ریگارڈ ٹو رائٹ ٹو موومنٹ، سیف ٹریول اینڈ یوز آف پبلک فیسلٹیز آف ٹرانسپورٹ
آپریٹر. غیر منصفانہ سلوک سے انکار یا اس کا خاتمہ. محفوظ سفر اور نقل و حمل کی سہولت. دی ڈینائل آف اور ڈسکنٹینیوشن آف اور unfair treatment with regard to the right to reside, sale, purchase, rent or otherwise occupy, inherit any movable and immovable property. کسی بھی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے وراثت بننے، فروخت، خریداری، کرایہ داری یا دوسری صورت میں قبضہ کرنے کے حق کے سلسلے میں غیر منصفانہ سلوک کا انکار. دی ڈینائل آف اور ڈسکنٹینیوشن آف اور unfair treatment in the opportunity to stand for or hold public or private office اور عوامی یا نجی عہدے کے لیے کھڑے ہونے یا منعقد کرنے کا موقع یا غیر منصفانہ سلوک سے انکار. دی ڈینائل آف access to removal from or unfair treatment in government or private establishment, organizations, institutions, departments, centers in whose care, custody or employment a transgender person may be. حکومت یا نجی اداروں، تنظیموں میں غیر منصفانہ سلوک. اداروں، محکموں، مراکز جن کی دیکھ بھال، تحویل یا ملازمت میں ایک ٹرانسجینڈر پرسن ہو سکتا ہے سے انکار. prohibition against harassment of transgender person as defined in the act both within the outside the home based on their sex, gender identity and or gender expression is prohibited. ہراسانی کے خلاف ممانعت. ٹرانسجینڈر افراد کو ہراساں کرنا جیسا کہ اس ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے گھر کے اندر اور باہر، ان کی جنس، صنفی شناخت یا صنفی اظہار کی بنیاد پر منع ہے. Obligations of the government. The government shall take steps to secure full and effective participation of transgender person and their inclusion in society, namely. اس کی ذمہ داریاں. حکومت ٹرانسجینڈر افراد کی مکمل اور مؤثر شرکت اور معاشرے میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی. Establish protection centers and safe houses to ensure the rescue, protections and rehabilitation of transgender person in addition to providing medical facilities, psychological care, counseling and adult education to the transgender person. ٹرانسجینڈر افراد کو طبی سہولیات، نفسیاتی کاؤنسلنگ اور تعلیم کی فراہمی کے علاوہ ٹرانسجینڈر افراد کے بچاؤ، تحفظ اور بحالی کو یقینی بنانے کے لیے پروٹیکشن سینٹر اور سیف ہاؤسز کا قیام. Establish separate prison, jails, confinement cells, etc. for the transgender person involved in any kind of offense or offenses. ٹرانسجینڈر شخص کسی بھی قسم کے جرم یا جرائم میں ملوث ہے کے لیے علیحدہ جیلوں، قید سیل وغیرہ کا قیام. Institute mechanism for the periodic sensations and awareness of the public servant in particular but not limited to law enforcement agencies and medical institutions relating to the issues involving these transgender persons and requirement of protection and relief of such persons. انسٹیٹیوشن میکانزم وقتاً فوقتاً احساسیت اور بیداری کے لیے سرکاری ملازمین خاص طور پر لیکن قانون نافذ کرنے تک محدود نہیں ہے. ایجنسیوں اور طبی اداروں اس سے متعلق مسائل پر ٹرانسجینڈر افراد اور ایسے افراد کے تحفظ اور ریلیف کی ضرورت ہے. فارمولیٹ اسپیشل ووکیشنل ٹریننگ، پروموٹ اینڈ سپورٹ لائیولیہوڈ فار ٹرانسجینڈر پرسن. ٹرانسجینڈر افراد کے لیے معاش کو فروغ دینا اور اس کی حفاظت کرنا. سہولت کے لیے خصوصی پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام تشکیل دے. Encourage transgender to start small business by providing incentive, easy loan schemes and grants. And ٹرانسجینڈر افراد کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مراد آسان قرض کی اسکیمیں فراہم کر کے چھوٹے کاروبار شروع کریں اور ٹیک اینی ادر نیسیسری میجرز ٹو اکمپلش دی آبجیکٹو آف دس ایکٹ. اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور ضروری اقدامات کریں. رائٹ ٹو انہیریٹ. دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ان ایکوائرنگ دی رائٹفل شیئر آف پراپرٹی ایز پرسکرائبڈ انڈر دی لا آف انہیریٹنس. وراثت کا حق. ٹرانسجینڈر کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. وراثت کے قانون کے مطابق حصہ دیا جائے گا. دی شیئر آف ٹرانسجینڈر پرسن شیل بی ڈیٹرمائنڈ ایز پر دی جینڈر ڈکلیئرڈ آن CNIC ان اکارڈنس ود دی لا آف انہیریٹنس ان پاکستان. ٹرانسجینڈر افراد کے حصے کا تعین اس طرح کیا جائے گا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو اس کے شناختی کارڈ کے مطابق ہوگا. دی شیئر آف انہیریٹنس فار ٹرانسجینڈر پرسن ول بی ایز فالوز. فار ٹرانسجینڈر
male, the share of inheritance will be that of man. For transgender female, the share of inheritance will be that of woman. ख्वाजा सराओं के लिए मिरास का हिस्सा इतना ही होगा जितना ट्रांसजेंडर मर्द के लिए है। मिरास मर्द की होगी, ट्रांसजेंडर खवातीन के लिए विरासत का हिस्सा खवातीन का होगा। ट्रांसजेंडर के अफराद के हिस्से का तयन इसके मुताबिक किया जाएगा। फॉर पर्सन हु हैज बोथ मेल एंड फीमेल और ambiguous characteristics such as their state is difficult to determine upon birth, following shall apply. उस शख्स के लिए जिसमें मर्द और औरत दोनों या गैर वाज़ेह होंगे जैसे उनकी हालत पैदाइश पर तयन करने के लिए मुश्किल है, मुदर्जा झैल कानून लागू होगा। Upon reaching the age of 18, if the person's self-perceived gender identity is transgender male, the share of inheritance will be that of man. 18 साल की उम्र के बाद अगर किसी शख्स को महसूस हो कि उसकी सनफी शनाख्त ट्रांसजेंडर मर्द है तो विरासत का हिस्सा मर्द का होगा। Upon reaching the age of 18, if the person's self-perceived gender identity is transgender female, the share of inheritance will be that of woman. 18 साल की उम्र के बाद अगर किसी शख्स को लगे कि उसकी सनफी शनाख्त ट्रांसजेंडर औरत है तो विरासत का हिस्सा औरत का होगा। Upon reaching the age of 18 years, if the person's self-perceived gender identity is neither transgender man nor transgender woman, the share of inheritance will be average of two separate distributions for a man and a woman. And 18 साल की उम्र को पहुंचने पर अगर अंदाजा हो कि सनफी शनाख्त ना तो ट्रांसजेंडर आदमी है और ना ही ट्रांसजेंडर औरत, विरासत में खवातीन का हिस्सा औसतन 2 होगा, मर्द और औरत के लिए अलग अलग तकसीम। Below the age of 18 years, the gender as determined by medical officer on the basis of predominant male or female features. 18 साल से कम उम्र की जिन जिनसा के तिब्बी अफसर के जरिए गालिब मर्द या औरत की बुनियाद पर तय किया जाता है। Right to education. There shall be no discrimination against transgender person in acquiring admission in any education institutions, public or private, subject to fulfillment of the prescribed requirements. तलीम का हक, इनके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। ट्रांसजेंडर अफराद किसी भी तलीमी इदारों में दाखिला हासिल करने में मौजू मुकर्रर करदा ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक हों या प्राइवेट हों। All education institutions shall provide education and opportunities for sports, recreation and leisure activities without any discrimination and on an equal basis with others. तमाम तलीमी इदारे बगैर किसी इम्तियाज़ के खेलों, तफरीह और तफरीही सरगर्मियों के लिए तलीम और मौक़े दूसरों के बराबर की बुनियाद पर फ्राहम करेंगे। The government shall take steps to provide free and compulsory education to transgender person as guaranteed under Article 25A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25A के तहत ज़मानत के तौर पर ट्रांसजेंडर अफराद को मुफ्त और लाजमी तलीम फराहम करने के लिए इक़दामात करेगी। It is unlawful for an institution, whether private or public, to discriminate against a person on the ground of person's sex, gender identity and or gender expression including but not limited to. किसी अदारे के लिए ये गैर मुनासिब है कि वो किसी शख्स के साथ इसकी जिन्स, सनफी शनाख्त और या सिनफी इजहार की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करे, बशमूल लेकिन इस तक महदूद नहीं है। इन डिटरमाइनिंग हु शुड बी ऑफर्ड एडमिशन, और इस बात का तयन करने में कि किसको एडमिशन की पेशकश की जाएगी। इन द टर्म्स और कंडीशन ऑन विच एडमिशन इज़ ऑफर्ड, इन शराइत और ज़वाबित में जिन पर दाखिला लाजिम है। बाय डिनाइंग द पर्सन एक्सेस और लिमिटिंग द पर्सन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग और टू एनी अदर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन, और उस शख्स की रसाई से इनकार करके या उस शख्स की रसाई को महदूद करके मौके तरबियत या तलीम से वाबस्ता किसी भी दूसरे मुस्बत बिरूनी पहलू तक, या बाय डिनाइंग एक्सेस टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट फैसिलिटीज बेस्ड ऑन अ पर्सन सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी एंड और एक्सप्रेशन, तलबा की सहूलियात उसकी जेंडर की शिनाख्त या एक्सप्रेशन से मना करना। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 1B ऑफ द
دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. حکومت کو کسی بھی قانونی پیشے میں داخل ہونے کے حق کو یقینی بنانا ہوگا اور ٹرانسجینڈر افراد کے لیے کسی بھی قانونی تجارت یا کاروبار کو انجام دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 1B کے تحت ضمانت دی گئی ہے. نو اسٹیبلشمنٹ انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی ٹرانسجینڈر پرسن ان اینی میٹر ریلیٹنگ ٹو امپلائمنٹ انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو ادر ریلیٹڈ ایشو ریکروٹمنٹ پروموشن اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر اینڈ. کوئی ادارہ شعبہ تنظیم ملازمت سے متعلق کسی بھی معاملے میں کسی بھی ٹرانسجینڈر شخص کے ساتھ امتیازی سلوک بشمول لیکن ان تک محدود نہیں بڑھتی ترقی تقرری منتقلی اور دیگر متعلقہ مسائل. It shall be unlawful for an employer to discriminate against an employee on the ground of their sex, gender identity and or gender expression. کسی ملازمت کے لیے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا غیر قانونی ہوگا ملازم کی جنس صنفی شناخت اور یا صنفی اظہار کی بنیاد پر. ان ڈٹرمائننگ who should be offer employment اور شرائط یا کنڈکٹ میں جن پر روزگار کی پیشکش کی جاتی ہے. ان دی ٹرمز اور کنڈیشن آن وچ امپلائمنٹ از آفر اور ان شرائط پر میں جن پر ملازمت کی پیشکش کی جاتی ہے. بائی ڈینائنگ دی امپلائیز ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز فار پروموشن ٹرانسفر اور ٹریننگ اور ٹو اینی ادر بینیفٹ ایسوسیٹڈ ود امپلائمنٹ اور ملازمت کے لیے یا ملازم کے لیے لمیٹیشن ایکسیس یا ترقی یا منتقلی یا ٹریننگ یا اس سے متعلق یہ غیر قانونی ہوگا وہ کسی کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کرے. بائی ڈسمسنگ دی امپلائی اور ملازم کو برخاست کر کے یا by subjecting the employee to any other determinant ملازم کو کسی روک تھام کے تابع کرے. right to vote. No transgender person shall be deprived of their right to cast a vote during national, provincial and or local government election. ووٹ کا کسی بھی ٹرانسجینڈر شخص کو قومی صوبائی یا مقامی حکومت کے انتخابات کے دوران ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا بشرطیہ کہ پولنگ اسٹیشن تک رسائی کو ٹرانسجینڈر شخص کے شناختی کارڈ اعلان کردہ جنس کے مطابق حق دیا جائے. provided that the access to polling station shall be determined according to the gender declared on the CNSE of transgender person. ایک ٹرانسجینڈر شخص کو اس کی شناخت کے مطابق اس کے پولنگ اسٹیشن تک رسائی دی جائے. right to hold public office. there shall be no discrimination on the basis of sex, gender identity and or gender expression for transgender persons if they wish to contest election to hold public office. عوامی عہدے پر فائز ہونے کا حق. ٹرانسجینڈر افراد کے لیے جنس صنفی امتیاز یا صنفی اظہار کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے اگر وہ عوامی دفتر منعقد کرنے کے لیے الیکشن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. right to health. the government shall take the following measures to ensure no discrimination in relation to transgender persons namely. صحت کا حق. حکومت ٹرانسجینڈر افراد کے سلسلے میں غیر امتیازی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کامل عمل اقدامات کرے. to review medical curriculum and improve search for doctors and nursing staff to address specific health issues of transgender persons in cooperation with PMDC. میڈیکل کا جائزہ لینا اور ڈاکٹر اور نرسنگ عملے کے لیے تحقیق کو بہتر بنانا تاکہ PMDC کے تعاون کے ساتھ ٹرانسجینڈر پرسنز کی صحت کے مخصوص مسائل کو حل کیا جا سکے. to facilitate access by providing an enabling and safe environment for transgender persons in hospitals and other healthcare institutions and centers. ہسپتالوں اور دیگر صحت کی دیکھ بھال کے اداروں اور مراکز میں ٹرانسجینڈر افراد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے رسائی کو آسان بنانا. to ensure transgender person access to all necessary medical and psychological gender corrective treatment. اور اس بات کا یقینی بنانا کہ ٹرانسجینڈر پرسنز کو اس کی ضروریات کے مطابق میڈیکل اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. right to assembly. the government must ensure the freedom of assembly for transgender persons in accordance with Article 16 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. اسمبلی میں جانے کا حق. حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کے آرٹیکل 16 کے مطابق ٹرانسجینڈر افراد کو یہ آزادی دیتی ہے کہ وہ اسمبلی میں آئیں. the government must take measures for transgender persons steps to ensure appropriate
facilitate safety. حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے. No discrimination shall be made on the basis of person's sex, gender identity and or gender expression subject to reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. عوامی نظم و نسق کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد مقبول پابندیوں کے تابع کسی شخص کی جنس، صنفی شناخت اور یا صنفی اظہار کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. Right of access to public places. No transgender person shall be denied access to public places, places of entertainment or places intended for religious purpose solely on the basis of their sex, gender identity and or gender expression. عوامی مقامات تک رسائی کا حق. کسی بھی ٹرانسجینڈر شخص کو صرف ان کی جنس، صنفی شناخت یا صنفی اظہار کی بنیاد پر عوامی مقامات، تفریحی مقامات یا مذہبی مقاصد کے لیے بنائے گئے مقامات تک رسائی سے انکار نہیں کیا جائے گا. The government must ensure transgender persons access to public places in view of Article 26 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کے آرٹیکل 26 کے پیش نظر خواجہ سراؤں کی عوامی مقامات تک رسائی کو یقینی بنائے. It shall be unlawful to prevent transgender person to access facilities available for access of general public and public places mentioned in subsection. ٹرانسجینڈر افراد کو ایکٹ میں عام عوام اور عوامی مقامات تک رسائی کے لیے دستیاب سہولیات تک رسائی سے روکنا غیر قانونی ہوگا. No transgender person shall be denied right to purchase, sell, rent or lease property, household or tenancy on the basis of sex, gender identity and or gender expression. جائیداد کا حق. کسی بھی ٹرانسجینڈر شخص کو جنس، صنفی شناخت اور صنفی اظہار کی بنیاد پر جائیداد، مکان یا کرایہ داری کی خریداری، فروخت، کرایہ یا لیز پر دینے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. It shall be unlawful to discriminate any transgender person with regard to renting, subletting or tenancy on the basis of their sex, gender identity and or gender expression. کسی بھی ٹرانسجینڈر شخص کے ساتھ اس کی جنس، صنفی شناخت یا صنفی اظہار کے بنیاد پر کرایہ داری، سب لیٹنگ کے سلسلے میں امتیازی سلوک کرنا غیر قانونی ہوگا. Guarantee of fundamental right. In addition to the rights mentioned in the chapter Fundamental Rights mentioned in Chapter 1 Part 2 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 shall be available unequivocally for every transgender person. بنیادی حقوق کی ضمانت. اس چیپٹر میں حقوق کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق حصہ 2 میں بنیادی حقوق پر خواجہ سرا شخص کے لیے واضح طور پر قابل قبول ہوں گے. It shall be the duty of the government to ensure that the fundamental rights mentioned in subsection are protected and there shall be so discrimination for any person on the basis of sex, gender identity and or gender expressions. حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایکٹ میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور جنسی، صنفی شناخت کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے. Offences and penalties. Whoever employs, compels or uses any transgender person for begging shall be punishable, which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 50,000 rupees or with both. جرائم اور سزائیں. جو شخص کسی ٹرانسجینڈر شخص کو ملازمت دیتا ہے یا مجبور کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے بھیک مانگنے پر، تو اس شخص کو 6 ماہ کی قید کی سزا اور 50,000 کا جرمانہ یا دونوں. Enforcement mechanism. In addition to the remedies available under the Constitution or Pakistan Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure 189B or the Code of Civil Procedure 908, the aggrieved transgender person shall have right to move complaint to the Federal Ombudsman, National Commission for Status of Women and National Commission of Human Rights NCHR if any of the rights granted herein are denied to him or him. نفاذ کا طریقہ کار. آئین یا پاکستان ایف پینل کوڈ 1860، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 189B یا کوڈ آف سول پروسیجر کے تحت قابل علاج کے علاوہ متاثرہ ٹرانسجینڈر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ فیڈرل اور نیب، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے پاس شکایت منتقل کر سکتا ہے اگر اس میں دیے گئے حقوق میں سے کوئی بھی اس کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایکٹ
act having overriding effect to any other law. The provisions of this act shall have an overriding effect on any other law for the time being in force. کسی دوسرے قانون پر اوور رائڈنگ اثر رکھنے والا ایکٹ اس کی دفعات ایکٹ کا فی الحال نافذ العمل کسی دوسرے قانون پر اوور رائڈنگ اثر بڑھے گا. پاور آف گورنمنٹ ٹو میک رول. دی گورنمنٹ میں بھی بائی نوٹیفیکیشن میک رولز فار کیرنگ آؤٹ دی پرپسز آف دس ایکٹ. قواعد بنانے کے لیے حکومت کا اختیار. حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ایکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے. پاور ٹو ریموو ڈیفیکلٹیز. اف اینی ڈیفیکلٹی arises in giving effect to the provision of this act, the government may make such order or give such direction by order published in the official gazette. Make such provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to it to be necessary or expedient, or removing the difficulty. مشکلات کو دور کرنے کا اختیار. اگر اس ایکٹ کی دفعات کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو حکومت ایسا حکم دے سکتی ہے یا ایسی ہدایات دے سکتی ہے. سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والے حکم کے ذریعے ایسی دفعات بنا سکتی ہے جو اس کی دفعات سے متصادم نہ ہو. مشکل کو دور کرنے کے لیے ضرورت یا مصلحت کے مطابق عمل کرے. Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of 2 years from the date of commencement of this act. بشرطیہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ سے 2 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد ایسا کوئی حکم نہ دیا جائے. Transgender people constitute one of the most marginalized communities in the country and they face problems ranging from social exclusion to discrimination, lack of education facilities, unemployment, lack of medical facilities, and so on. The Supreme Court of Pakistan passed a ruling in 2009 stating that no Pakistani laws provide room to disenfranchise Yunchis from their fundamental rights. Though Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan guarantees to all citizens equally before law, Clause 1 of Article 26 and Clause 1 of Article 27 inter alia prohibit in explicit terms discrimination on the basis of sex, and Article 9 ensures freedom of speech and expression to all citizens. Yet the discrimination and atrocities against transgender persons continue to take place. Transgender لوگ ملک میں سب سے زیادہ پسماندہ برادریوں میں سے ایک ہیں اور انہیں معاشرتی اخراج سے لے کر امتیازی سلوک، تعلیم کی سہولیات کی کمی، بے روزگاری، طبی سہولیات کی کمی اور اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2009 میں ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون خواجہ سراؤں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی گنجائش فراہم نہیں کرتا. اگرچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 قانون کے سامنے تمام مساوات کو برقرار رکھتا ہے، لیکن آرٹیکل 26 کی شق اے اور آرٹیکل 27 کی شق اے اور آرٹیکل 27 کی شق 1 دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ واضح الفاظ میں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتی ہے. تمام شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانا ہے. اس کے باوجود ٹرانسجینڈر افراد کے خلاف امتیازی سلوک اور ملازم جاری ہیں. دی ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ بل 2017 seeks to. ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس بل 2017 کا مقصد ہے ڈیفائن اے ٹرانسجینڈر پرسن، ایک ٹرانسجینڈر شخص کی وضاحت. پروہیبٹ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن، ٹرانسجینڈر افراد کے خلاف امتیازی سلوک کی ممانعت. کانفر رائٹ اپون ٹرانسجینڈر پرسن ٹو بی ریکگنائزڈ ایز سچ اینڈ اے رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. ٹرانسجینڈر افراد کو اس طرح کے طور پر تسلیم کرنے کا حق اور خود ساختہ صنفی شناخت کا حق. پرووائڈ دیٹ نو اسٹیبلشمنٹ شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ان میٹرز ریلیٹنگ ٹو امپلائمنٹ، ریکروٹمنٹ، پروموشن، ایجوکیشن اینڈ ادر ریلیٹڈ ایشوز. اینڈ یہ اہتمام کرتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ملازمت، بھرتی، ترقی، تعلیم اور دیگر متعلقہ امور سے متعلق معاملات میں ٹرانسجینڈر افراد کے خلاف مداخلہ نہیں کرے گا. اور پرووائڈ فور پرسن دی بل سیکس ٹو اچیو دی ابو آبجیکٹس ویلفیئر میئر بائی دی گورنمنٹ فار ٹرانسجینڈر پرسن. یہ بل ٹرانسجینڈر افراد کے لیے حکومت کی طرف سے فلاحی اقدامات کے لیے فراہم کرتا ہے. بل مندرجہ بالا مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.